الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. ليأكل أحدكم بيمينه ويشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے. اللہ کا نبی کہنے لگے بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ پیو، فإن الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بها. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے. اگلی روایت میں اس سے آگے بڑھ کر بات فرمائی کہ پکڑو بھی دائیں ہاتھ سے، لو بھی دائیں ہاتھ سے، دو بھی دائیں ہاتھ سے، کھاؤ بھی دائیں ہاتھ سے، پیو بھی دائیں ہاتھ سے. سیدھا ہاتھ. قرآن میں ایک طبقہ ہے جنت میں جانے والا، اس کا نام ہی دائیں ہاتھ والے ہیں. وہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. یہ دائیں ہاتھ والوں کی خوبصورت زندگی کی تصویر ہے جو انہیں جنت میں ملے گی. دائیں ہاتھ والے. کچھ لوگ ہوں گے انہیں نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. واما من دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی خوشی اپنا نتیجہ اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش کریں گے. دیکھو کامیاب ہوگا، بہت خوش ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. لوگو آؤ آؤ، مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے، دیکھو میرا نامہ اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اور یہ میری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے اللہ سے ملنے کا یقین تھا، مجھے اپنے اللہ سے ملنے کا یقین تھا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. یہ دائیں ہاتھ والے بلند و بالا محلات ہیں، ہر نعمت آنکھوں کے سامنے میسر ہے. دائیں ہاتھ والے. تو یہ ایک اچھی جسے کہیں کہ عادت ہے، بلکہ اچھا نیک فعل ہے کہ آدمی کی طبیعت بن جائے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرے. یہ نیک فعل ہے. کل اسے نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا. بائیں ہاتھ والے جہنم میں ہوں گے. وہ اصحاب الشمال. اس لیے شیطان جہنمی ہے، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کچھ کھا رہا تھا. اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی. اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کل بیمینک. میاں بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو
تکبرانہ لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا، تکبرانہ انداز میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ میرے عزیزو، ایک ہے میری نبی کی سنت پہ عمل نہ کرنا، اور ایک ہے میری نبی کی سنت کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ ایسا شخص مردود ہو جایا کرتا ہے۔ ایک ہے سنت پہ عمل نہ کرنا، کمزور آدمی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک ہے میری نبی کی سنت کو حقارت کے انداز میں نظر انداز کر دینا، ٹھکرا دینا، حقارت کے لہجے میں اسے ٹھکرا دینا۔ یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ آج میرے معاشرے میں صرف سنت سے محرومی نہیں، بلکہ سنت کے معاملے میں حقارت کا پہلو بھی ہے، حقارت کا پہلو بھی ہے۔ کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑا ہوا ہے؟ ہاں، کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں؟ ارے میرے نبی کے جسم سے نکلنے والی چیز چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ اس پر اللہ کی محبت کا وعدہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے تم پیارے بن جاؤ تو نبی کی سنت اپنانی پڑے گی۔ اللہ کو اپنے نبی کی ادائیں بڑی پسند ہیں، جس کی زندگی میں وہ ادائیں زندہ ہوتی ہیں وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ کا نبی، اللہ کا پیارا، نبی کی زندگی سے نکلنے والی زندگی اللہ کو بہت پیاری، جس کی زندگی میں وہ زندگی آ جائے گی وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اگر نبی کے سنتیں زندہ کر لی زندگی میں۔ تو ایک ہے سنت نہ اپنانا، غلطی ہے، گناہ کوتاہی ہے، اور ایک ہے اسے حقارت کے انداز میں ٹھکرا دینا، حقارت کے انداز میں اسے نظر انداز کر دینا، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا لستطعت، پھر تو کبھی نہیں کھا سکے گا، پھر کبھی نہیں کھا سکے گا۔ فما رفعها الى فیہ، یہ دن تھا اور پھر مرتے دم تک اس کا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہ اٹھ سکا، کبھی اس کا ہاتھ منہ کی طرف نہ اٹھ سکا۔ فما رفعها الى فیہ، پھر کبھی نہیں کھا سکے گا اس سے۔ تو میرا نبی بہت کم ایسا بد دعا فرماتے ہیں اور ایسی سخت تنبیہ فرماتے، بہت کم، لیکن کوئی انداز حقارت کا انداز اختیار کرے، حقارت کا، نبی کی سنت کے ساتھ حقارت کا انداز، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ یار کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھا ہے؟ نہ چھوٹی چیزوں میں نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جہاز میں تشریف لے کے جا رہے تھے، بیچارہ ایک 70-60 سال کی عمر کا ایک بوڑھا، اس نے کانٹا دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کھا بائیں ہاتھ سے رہا۔ فیشن ہے نا، فیشن، کانٹا دائیں ہاتھ میں، کھا بائیں ہاتھ سے رہا، فیشن ہے یہ۔ یعنی آج کل فیشن ہے چل پھر کے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا، یہ بڑا آدمی، فیشن ہے یہ، آج ترقی کا دور ہے۔ چلتے پھرتے کھانا، کھڑے ہو کے کھانا، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، نہیں، کھڑا ہو کے کھانا ہے، چلتے پھرتے کھانا ہے، فیشن ہے، ترقی، پڑھا لکھا ہے، ہاں، دنیا دیکھی ہے اس نے۔ کانٹا سیدھے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ سے کھانا، فیشن۔ تو حضرت نے محبت سے کہا بھائی ذرا سیدھے ہاتھ سے کھا لو، یہ کانٹا بائیں ہاتھ سے پکڑو۔ ایک دم چی بجبی ہو گیا، چہرے پہ سرخی۔ انہی ملاؤں کی وجہ سے ہم اتنے سال ترقی نہیں کر رہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے۔ حضرت نے فرمایا بھائی 60 سال اس ملک کو بنا ہے، میرے نبی کی ہر سنت کو ذبح کیا ہے، بتاؤ کون سی ترقی کر لی، کون سی ترقی کر لی؟ ارے میرے عزیزو، سنتوں پہ چلنے سے ترقی نہیں رکتی، مسلمان کی ترقی ہے ہی سنتوں پہ عمل کرنے میں۔ کافروں کی ترقی کا راستہ اور ہے، مسلمان کی ترقی کا راستہ اور ہے۔ چلتے چلتے کم عقل لوگ، ایک ان میں سے درخت پہ چڑھ گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اوپر سے نیچے کیسے آئے، تو سردار جی سکھ صاحب ان کے ہاں گئے، سردار جی ہمارا آدمی چھت کے اوپر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا اوپر سے نیچے کیسے اترے۔
کہ بہت آسان ہے، اس کے کمر میں رسی باندھ دو، کپڑا باندھ دو، نیچے سے کھینچ لو، نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، جیسے وہ نیچے آیا تو مر گیا۔ پھر سردار جی کے پاس لاش اٹھا کے لے گئے، سردار جی ہمارا آدمی تو آپ نے مروا دیا۔ کہا اوہو، نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے، کتنے لوگوں کو اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے۔ ارے میرے عزیزو، جو کافروں کی تدبیر ترقی کی ہے، مسلمان اوپر کا ہے اختیار کرے گا، ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ان کی ترقی تھوڑی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کی عمر صرف 60 سال 70 سال، مسلمان کی زندگی کی عمر 60 70 سال نہیں ہے، مسلمان کی زندگی خربوں سال کی زندگی ہے، اسے سامنے رکھ کے چلتا ہے۔ ان کی ترقی بھی ناقص، ان کا علم بھی ناقص، ان کی دنیا بھی ناقص، ان کی زندگی بھی ناقص۔ مسلمان کا علم وسیع، زندگی وسیع، تصور وسیع، اس کی ترقی وسیع ہے۔ یہ تو خربوں سال کی زندگی رکھ کے سامنے رکھ کے زندگی گزار۔ اگر دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا، مسلمان ہلاک ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور پھر اگر کوئی شخص اسے حقارت سے ٹھکرا دے، بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرے۔ وضو، غسل، تیمم، کپڑوں کا پہننا، جوتی کا پہننا، موزوں کا پہننا، سلوار کا پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کا کاٹنا، مونچھوں کا کاٹنا، اور بغل کے بال کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، سلام میں نماز سے سلام پہلے جب کرنا دائیں طرف کرنا، دینا لینا، یہ سارے اچھے کام دائیں ہاتھ سے، یہ سارے اچھے کام دائیں ہاتھ سے۔ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، تاکہ اللہ کل قیامت میں ہمارا شمول ہمیں بھی اصحاب الیمین میں شامل فرما لے۔ اس کی بچوں کو بچپن سے عادت ڈالی جائے۔ چھوٹا سا بچہ عمر ابن ابی سلمہ دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا آیا، اور جیسے ہی آیا تو فوراً لقمہ اٹھایا اور کھانے لگ گیا۔ بچہ ہے، عمر ابن ابی سلمہ، حضور نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ چھوٹا بچہ دسترخوان پہ بیٹھی، فرمایا بیٹھے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لے، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اپنی طرف سے پلیٹ میں کھا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھ، دائیں ہاتھ سے کھا، جہاں اپنی پلیٹ کا حصہ ہے وہاں سے کھا۔ یہ ادب ہے۔ کتنا بڑا آدمی محمد رسول اللہ، لیکن اپنے چھوٹوں کو آداب سکھا رہا ہے، اپنے چھوٹوں کو آداب سکھا رہا ہے۔ عادت، بچپن سے عادت، ہمارے بچوں کو بچپن سے الٹے ہاتھ سے کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے دائیں بائیں سیدھے دائیں ہاتھ سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، بائیں ہاتھ کی عادت ہر چیز میں، تو اسے عادت بنائی جائے دائیں ہاتھ سے، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے۔ اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔